الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی آیت بڑی اہم ہے، اس لیے ہم اس کو غور سے پڑھیں گے۔ آج کی آیت طلاق سے متعلقہ ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ جو ہے طلاق رجعی، اس طہر میں طلاق دے جس میں جمع نہ کیا ہو، میاں بیوی آپس میں جسمانی تعلق قائم نہ کیا ہو اس نے۔ پھر طلاق دینے کے بعد اس کی عدت ایک حیض، پھر دوسرا حیض، پھر تیسرا حیض، ان میں اس کا رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر رجوع نہ کرے تو جو ہے عدت گزر جائے تو پھر اسی کے ساتھ نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، اور پھر طلاق دوسری دینے کی ضرورت نہیں، ایک ہی طلاق کافی ہوتی ہے، اور یہ طلاق احسن کہلاتی ہے۔ اگر پھر وہ رجوع کر لے اگر تو پھر جو ہے یا نکاح کر لے تو پھر دوسری اگر طلاق پھر کبھی دینی پڑے تو پھر دوسری طلاق بھی جو جب دے تو اس کے بعد بھی ایک حیض، پھر دوسرا حیض، پھر تیسرا حیض، اس میں عدت کے اندر وہ رجوع کر لے تو ٹھیک ہے، پھر نکاح کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر عدت گزر جائے تو اس کو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا، تو یہ جو ہے یہ طلاق حسن ہوتی ہے۔ اگر اس نے پھر تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد نہ رجوع کی گنجائش باقی رہے گی اور نہ ہی جو ہے نکاح کی گنجائش باقی رہے گی، اس کی عدت جو ہے 3 حیض ہوگی۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ الطلاق کا لفظ تو لام کاف سے آزاد کرنا، چھوڑ دینا۔ عقد ہوتا ہے مرد اور عورت کے درمیان گرہ لگانا، اور اس گرہ کو کھول دینا طلاق ہوتا ہے۔ یہاں پہ مرتن کا تسنیہ 2 بار 2 times ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فامساک، پھر روک لینا، امساک میم سین کاف سے ہے، روکنا کسی چیز سے چمٹ جانا اور حفاظت کرنا، جو چیز پہلے سے ہاتھ میں ہو اس کو ہاتھ سے نکلنے نہ دینا، پھر روک لینا بمعروف، معروف طریقے سے۔ او تصریح، یا چھوڑ دینا ہے۔ تصریح لفظ سین راہا سے چھوڑ دینا ہے، جانوروں کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دینا، بیوی کو کھلا چھوڑ دینا، بے شک پھر وہ جس سے مرضی نکاح کرے۔ او تصریح چھوڑ دینا بے احسان، احسان کے ساتھ۔ ولا یحل، اور نہیں ہے حلال لکم تمہارے لیے، ان تاخذوا کہ تم لو، تاخذ لفظ اخذا سے ہے، تم لو، مما لفظ منما ہے اس سے، جو آتیتموہن جو تم نے دیا ان کو، ان عورتوں کو، شیئن کچھ بھی، الا مگر، این یخافا، یہ کہ یخافا تسنیہ ہے، دونوں کو خوف، یخافا خوافا، دونوں کو خوف ہو، اللہ یقیمہ، یہ لفظ انلا ہے کہ نہ یقیمہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، یہ بھی تسنیہ ہے، یقیمہ قائم رکھ سکیں گے دونوں حدود اللہ، اللہ کی حدود کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر خوف ہو تم کو، اللہ یقیمہ، یہ لفظ انلا ہوتا ہے، جمع کر دیا کہ نہ یقیمہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، فلا جناح، پس کوئی گناہ نہیں، الیہما ان دونوں پر، فیما اس میں جو افتدت فدیہ میں دے، افتدت لفظ کس سے ہے؟ فادال یا فدیہ جو ہے وہ عورت فدیہ تا مونس کیا، یہ فدیہ میں دے، وہی ساتھ اس کے، تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، پس نہ تم تجاوز کرو، تعتدو لفظ عین دال باؤ ادو سے ہے، تجاوز کرنا، پس نہ تم تجاوز کرو حدود اللہ میں۔ ومن، اور جو کوئی یتعدی، جو کوئی تجاوز کرے، یتعدی لفظ عین دال باؤ سے ہے، تجاوز کرے گا حدود اللہ میں، حدود اللہ، جو کوئی تجاوز کرے گا حدود اللہ میں، فاولئک، بس وہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، وہ ہم ضمیر منفصل لائی گئی زور دینے کے لیے، اولئک ظالمون بھی ہو سکتا تھا لیکن فاولئک ہم الظالمون، بس وہی لوگ ظالم ہیں، تاکید کے لیے ہے۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو اچھی طرح۔ الطلاق مرتان، معاشرے میں مرد اور عورت کے درمیان جب نکاح ہوتا ہے تو یہ کس لیے نکاح ہوتا ہے؟ ہمیشہ وہ اکٹھے رہیں گے اور اس سے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔
اور علن نکاح ہوتا ہے، جو ہے مرد جو ہے وہ قبول کرتا ہے اور گواہ ہوتے ہیں ان کے درمیان. تو کبھی معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے وہ نبھا نہیں ہو سکتا. اگر نبھا نہ ہو تو اس کو پھر الگ ہونے کا بھی طریقہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود دیا ہے. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 ٹائمز ہے. یہ نہیں فرمایا کہ طلاق و طلاقان، یہ نہیں فرمایا. طلاق مرتان، الگ الگ ٹائم پہ 2 طلاق ہے کہ جو ہے طلاق ایک دفعہ آدمی اس توہر میں دے جس میں میاں بیوی نے آپس میں جمع نہ کیا ہو، اس میں وہ طلاق دے، اور پھر وہ اس کے پاس چانس باقی ہے کہ وہ جو ہے عدت کے پورے ہونے تک وہ اس میں رجوع کر سکتا ہے. اور اگر وہ رجوع نہیں کرتا بس ایک ہی طلاق کافی ہے، اور وہ اس کے بعد جب کبھی خیال آئے، بچوں کا خیال آ جائے تو جو ہے پھر وہ دوبارہ نکاح اسی مرد کے ساتھ اور اسی عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور اگر پھر جو ہے وہ نہ ہو، اگر وہ رجوع کر لے اس سے یا دوبارہ نکاح کر لے، پھر کبھی طلاق کا موقع بن جائے، انبن ہو جائے، پھر بھی طلاق دے، تو پھر جو ہے یہ طلاق رجعی ہوتی ہے، رجوع کرنے والی. تو اس میں طلاق دے، پھر وہ جو ہے اس ایک ہے، دوسرا ہے، 3 ہے تک، پھر اس کے پاس چانس ہے اس میں رجوع کر لے. پھر وہ اس کو چھوڑ دے، اگر نہیں رکھنا چاہتا تو چھوڑ دے، تو پھر اس کے بعد بھی نکاح کا ایک چانس باقی رہ جاتا ہے. یہاں ذکر کس کا؟ 2 طلاقوں کا. یہ تیسری کا اس کے بعد آئے گا. تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر نہ رجوع کا حق باقی رہے گا نہ ہی جو ہے نکاح کا حق باقی رہے گا. اس لیے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 ٹائمز ہے، الگ الگ مرتبہ ہے. لوگ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں اور پھر جو ہے بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کھول کر بتایا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر روک لینا ہے معروف طریقے سے. یہ نہیں ہے کہ نکاح جو ہے اس کو رجوع کر لیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر رجوع کر لیا. یہ آیت کیوں اتری؟ ایک مرد نے ایک عورت سے کہا کہ میں تمہیں نہ رکھوں گا نہ چھوڑوں گا. اس عورت نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا میں تمہیں جو ہے طلاق دے دیا کروں گا، جب عدت پوری ہونے کے قریب آئے گی میں رجوع کر لیا کروں گا، پھر طلاق دیا کروں گا، پھر میں رجوع کر لیا کروں گا. اس نے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اس نے کہا کہ یہ میرا خامد اس طرح کہتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی. وہ 100 مرتبہ کئی مرتبہ طلاق دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے 2 ٹائم 2 دفعہ مقرر کر دیا. یہ عورت کے حق میں اس کے جو ہے تکلیف کو بھی دور کیا. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر روک لینا ہے معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، بھلے انسانوں کی طرح اس کو روک لینا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے خراب کرنا ہے. او تسریح بِإِحْسَان، یا پھر چھوڑ دینا احسان کے ساتھ. مرد کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تمہیں قوام بنایا ہے، تمہیں درجہ ایک دیا ہے، یا تو تم عورت کو اچھے طریقے سے پھر روک لو، ہاتھ سے نہ جانے دو، یا پھر اس کو چھوڑ دو احسان کے ساتھ، اس کو کچھ دے دلا کر اس کو چھوڑو تاکہ پھر وہ جو ہے جہاں مرضی چاہے نکاح کر لے. وَلَا يَحِلُّ، اور نہیں ہے حلال، لَكُمْ تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، پھر تم اس میں سے کوئی چیز بھی نہ لو جو تم اس کو دے چکے ہو. شیعہ کوئی چیز بھی، حق مہر دے چکے ہو وہ بھی نہ لو، اور جو تحفہ تحائف دے چکے ہو وہ بھی اس میں سے نہ لو. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کپڑے بھی چھین لیتے ہیں، دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں. وہ عورت اس گھر میں رہے، بن سمر کر رہے، تاکہ خامد اس کی طرف جو ہے رجوع کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ اصول دیا ہے، اور اس سے کوئی چیز واپس نہ لی جائے. جو تحفہ تحائف جو دیا ہے اگر کوئی واپس لیتا ہے تو اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حدیث واضح ہے کہ وہ جیسے کتا اپنی قے کر کے چاٹ لیتا ہے، اس طرح مما آتیتموہن شیئا، جو کوئی چیز دے چکے ہو اس میں تو کچھ بھی واپس نہ لو. اللہ، یہ استثناء دیا، اللہ ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، کہ یہ وہ دونوں جو ہے، مگر وہ دونوں یہ خیال کریں کہ وہ دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَفْتَرَتْ، اس میں جو افتدت بہی، فدیہ میں دے وہ عورت جو ہے، وہ عورت اپنے، وہ عورت طلاق نہیں دے سکتی، طلاق مرد دے سکتا ہے، وہ عورت کھلا لے سکتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ کچھ دے دلا کر وہ کھلا حاصل کر لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ثابت بن قیس کی جو ہے بیوی آئی تھی جمیلہ بنت عبداللہ، تو انہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے عرض کی کہ میں ثابت میں کوئی خرابی نہیں دیکھتی، دین میں بھی اور نہ ہی اخلاق میں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے میرا میچ ہی نہیں، کچھ اس کے ساتھ میں رہ نہیں سکتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے آپ کو مہر میں ایک باغ دیا تھا تو وہ واپس کر دو گی؟ اس نے کہا میں واپس کر دوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے کہا کہ اپنا باغ واپس لے لو اور اس کو طلاق دے دو۔ عورت جو ہے وہ یا تو یہ گھر میں ہی معاملہ طے ہو جائے، ورنہ پھر عدالت میں عورت جائے گی، پھر وہ جو ہے یا پنچایت معاملہ کرے یا عدالت کرے، اس میں جو ہے کر دے گی کہ اس کو مہر جو کچھ بھی وہ طے کر لے، جو طے ہو جائے ان کے درمیان، تو وہ واپس کر کے اپنا کھلا لے لے۔ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، یہ انسانوں نے نہیں بنائی، اللہ کی حدود ہے۔ فلا تعتدوها، پس تم جو ہے تجاوز نہ کرو ان حدود سے، اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو کوئی ومن یتعدی حدود اللہ، جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، فاولئک هم الظالمون، بس وہی لوگ ظالم ہیں جو اللہ کی حدود کو جو ہے وہ پامال کرتے ہیں، وہ ظالم لوگ ہیں۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ واضع شیء غیر محلہ، کہ جو ہے کسی کا حق مارنا جو ہے یہ ظلم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دیا، لوگ سوچ سمجھ کر یہ کام کریں۔ پھر کیا لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے 1 2 3 طلاق ایک ہی دفعہ دے دیتے ہیں، پھر لوگ جو ہے فتوے لیتے پھرتے ہیں اور پھر جو حلالہ نکلواتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پورا قانون دیا ہے، اس کے مطابق عمل کریں، کبھی مشکل نہیں پیش آئے گی، اور اس میں کافی سوچ سمجھنے کا موقع ہے، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔